بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم بیرسٹر عامر حسن صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس خوبصورت مجلس کے اہتمام کے لیے اور شاندار ضیافت کے لیے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کا گھر، آپ کی مجالس اور آپ کا دسترخوان سلامت رکھے۔ اچانک بیرسٹر صاحب نے آج حکم فرما دیا کہ کچھ گفتگو بھی ہوگی، تو وہ میں بیرسٹر صاحب کے لیے آج ایک اپنی کتاب تحفہ لایا تھا، وہی میں نے ریکویسٹ کی کہ اسی میں سے کچھ چیزیں میں انشاءاللہ آج کی مجلس کی مناسبت سے کچھ گوش گزار کر دیتا ہوں۔ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے منہاج السالکین۔ یہ حال ہی میں نے تصنیف کی ہے اور یہ تصوف کے اوپر ہے، اور اس میں کوشش کی ہے کہ تصوف کی ابحاث عام انداز میں اور اس زبان میں جو نوجوان نسل کو اور بالخصوص آج کی 21ویں صدی کے جو تصوف کے ریڈرز ہیں ان کو بآسانی سمجھ آ سکے، اور اس میں پھر بزرگان دین کے اقوال اور آپ کی تعلیمات کو بھی شامل کیا ہے۔ تو اسی میں سے ہی میں نے ارادہ کیا ہے کہ کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں۔ ایک چیز جس سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں، جس کے اوپر کثرت سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت خواجہ اجمیر ہوں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہوں، حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزرگان دین ہوں یا پیچھے قرآن مجید ابتداءً ہو یا حدیث مبارکہ یا ائمہ اہل بیت ہوں، صحابہ کرام ہوں، یہ تمام برگزیدہ ہستیاں اور شخصیات اپنی تعلیمات کے ذریعے اس چیز پر اپنے سامعین اور ریڈرز کی توجہ مبذول کرواتے رہے۔ وہ نقطہ بڑا اہم ہے جو ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جب ہم لفظ تصوف استعمال کرتے ہیں یا اس سے ملتے جلتے اور الفاظ کا بھی انتخاب کرتے ہیں، جو تصوف پر عمل کرتا ہے اسے ہم صوفی بھی کہتے ہیں۔ ان بزرگان دین کے مزارات پر جائیں تو انہیں ہم صوفیاء کہتے ہیں، اور اس راہ پر چلنے والے کو سالک بھی کہتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس کتاب کا نام منہاج السالکین، یہ سالکوں کا راستہ، اس کا انتخاب کیا۔ ایک چیز جو عموماً مغالطے کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ تصوف کے حوالے سے ہمارا معاشرہ 3 طبقات میں تقسیم ہو گیا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے تصوف کو فلسفہ سمجھا، بطور فلسفہ ڈسکس کیا، اس کے اندر اورینٹلسٹس ہیں، ویسٹرن لٹریچر ہے، انہوں نے حضرت مولانا روم کی فلسفی کو ڈسکس کیا، ویسٹرنز ہیں بہت سارے اورینٹلسٹ جنہوں نے انگلش میں رومی ورکس اور رومی لٹریچر کے اوپر بہت لکھا، اور اس میں سے انہوں نے حکایات نکالی اور معاشرتی زندگی سے جو متعلق فلسفہ ہے وہ ڈیرائیو کیا۔ یا حضور شیخ اکبر جن کو ویسٹرن لٹریچر میں ابن العربی کہتے ہیں، اور اسلامک لٹریچر کے اندر ان کو شیخ الاکبر کہتے ہیں، اور حضور شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی پورا نام ہے ان کا۔ ان کے لٹریچر اور ورکس بھی ویسٹ میں بہت زیادہ پاپولر ہوئے، اورینٹلسٹس نے بہت کام کیا اس کے اوپر، اور اس میں سے بھی فلسفہ ڈیرائیو کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح امام غزالی کا کام بھی بہت زیادہ پاپولر ہوا اور ویسٹ میں بہت۔ اب ہماری بہت ساری نوجوان نسل ہے جو یونیورسٹیز میں جاتی ہے، ان کی رسائی اسلامک لٹریچر میں کئی بار زبان کی وجہ سے اتنی نہیں ہوتی، اور بہت سارے بزرگان دین کی کتب کیونکہ عربک میں ہے اصلاً لکھی ہوئی، اور ان کی رسائی انگلش لینگویج میں لکھی گئی کتب پر ہوتی ہے یا اردو زبان میں،
اور خاص طور پر آج تو پھر نسل کی صورت یہ ہے کہ اردو بھی وہ بآسانی نہیں پڑھتے اور انگلش میں لکھی گئی کتب جو ہیں اس سے وہ مطالعہ کرتے ہیں. جب وہ انگلش لٹریچر کی طرف جاتے ہیں تو عموماً اورینٹلسٹس کی اور ویسٹرن تھنکرز اور رائٹرز کی لکھی گئی کتابیں. تو ہم نے تصوف کو عالم مغرب کی گلاسز سے دیکھا ہے، عوام الناس نے، اور ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. تو ایک طبقہ جو وجود میں آ گیا اس نے تصوف کو فلسفہ سمجھا اور اس کو بحث میں بھی لائے، ڈسکشنز میں. خوبصورت حکایات ہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو اچھی اچھی کوٹس مل جاتی ہیں رومی، اور وہ ہر کوئی شیئر کرتا ہے اس کو. کبھی کوئی ابن العربی کی کوٹ مل جاتی ہے اسے شیئر کرتا ہے. اور اپنی جو روزمرہ کی زندگی میں کبھی کوئی ڈپریس ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی دکھی ہے، تو اس کے اوپر تصوف کی ان کوٹس کو اپلائی کر کے ہم شیئر کر دیتے ہیں. تو ہم نے تصوف کو یہ بنا دیا فلسفہ. ایک طبقہ تصوف میں جو علاقہ ہے، جو ہم دیکھتے ہیں عموماً بہت سارے مزارات کے، اور جو ملنگ بن جاتے ہیں، نہ اپنے لباس کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، نہ صفائی کا، نہ بالوں کا، اور یعنی اس حالت میں وہ عموماً ان آستانوں اور مزارات پر بیٹھے ہوئے ملتے ہیں کہ انسان کو اس سے کراہت محسوس ہو. یعنی وہ یقیناً کسی اور چیز کے نمائندے محسوس ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے یا اللہ کے بندوں کے نمائندے محسوس نہیں ہوتے. کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور جو ان کے نمائندے بن کر ان لباسوں میں ہمیں ملتے ہیں تو اس سے لامحالہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کی نمائندے ہیں. یا پھر انہوں نے تعویذ، عملیات، اس قسم کی رستے اپنا لی. ایک دوسرا طبقہ ہے، اور اس سے لوگوں کو، سادہ لوگوں کو گھیرا اور ان کو طرح طرح کی کہانیاں سنائی، اور نتیجتاً کم پڑھا لکھا طبقہ اس میں مبتلا ہو گیا. اور ایک پڑھا لکھا طبقہ جس نے بالکل دینی کتب سے استفادہ نہ کیا تو وہ صرف تصوف کا فلسفی بن گیا. اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو علماء ہوئے، یعنی دینی ہوئے، دیندار ہوئے، لباس وضع خطا کے اندر دینی نظام انہوں نے اپنایا اور دینی کتب کا مطالعہ بھی کیا، عربی لغت سے بھی واقف ہوئے، قرآن و حدیث کا مطالعہ بھی کیا، بزرگان دین کی کتب بھی پڑھی، اور وہ مبلغ اور خطیب بن گئے. یعنی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ واعظ و نصیحت کرنے میں مصروف ہو گئے. لیکن اس طبقے نے بھی جو اصل روح تھی تصوف کی اس کو اپنے اوپر وارد نہیں کیا. اصل جو مقصد تھا وہ کہیں پس پشت پڑ گیا. نتیجتاً ان کے ہاتھ بھی تصوف نہ آیا. جو فلسفی بن گئے ان کے ہاتھ بھی تصوف نہ آیا، اور جو درباروں پر ملنگ بن گئے ان کے ہاتھ بھی تصوف نہ آیا. تو پھر تصوف کن کے ہاتھ آیا؟ یعنی یہ تین طبقات میں معاشرہ تقسیم ہو گیا، اور جو اتنی خوبصورت شے تھی، جو راز تھا اللہ اور اس کے رسول کا، جو دین کی روح تھی، جو طاقت تھی، ہر کسی کا دامن اور ہاتھ اس کی روح سے خالی رہا. جس نے پھر حقیقی معنوں میں تصوف کو اپنا لیا وہی پھر وہ لوگ ہیں جن کو ہم عرفاء کہتے ہیں، یا پھر یہ وہی لوگ ہیں کہ ہزاروں سال سے جن کے آستانے آباد ہیں، چاہے وہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، خواجہ اجمیر ہوں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں، حضرت بابا فرید گنج شکر ہوں، حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت خواجہ نقشبند ہوں، حضرت خواجہ سورورد ہوں. یہ وہ نام ہے. وہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں سال سے اللہ پاک نے
ان کو آباد کیا ہے، ان کے نام آباد ہیں، ان کے تذکرے گونجتے ہیں ہر سمت، اور لاکھوں کروڑ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. کسی کا ان سے نسبی تعلق نہ بھی ہو، وہ بھی ان سے چاہتا ہے کہ ایک نسبت ہو جائے. تو انہوں نے باقیوں سے ایسا کیا مختلف کیا کہ جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اصل میں وہ تصوف کی روح ان کو تھما دی. یہ تینوں چیزیں تصوف سے شاخوں کی طرح نکلتی ہیں. تصوف سے فلسفہ بھی نکلتا ہے، جس پر کبھی کبھار ہم بیٹھ کر غور و فکر کرتے ہیں یا ذوق لیتے ہیں. تصوف واعظ و نصیحت اور تبلیغ کے لیے بھی کام آتا ہے. اس کی روایات، اس کے واقعات، کتب میں مطالعہ اس کا فائدہ پہنچاتا ہے. تصوف میں وظائف اور عاد بھی ہیں، لیکن جس نے کسی ایک شے کو کل سمجھا اور اس کو جز نہ تصور کیا تو اس نے تصوف کی اصل حقیقت کو چھوڑ دیا، اس کی روح کو چھوڑ دیا. اور جس نے ان تینوں چیزوں کو جمع کیا اور اس اپنے اوپر طاری کیا، اپنے اوپر اس کو وارد کر لیا، تو اللہ رب العزت نے اسے حقیقی معنوں میں تصوف کی روح تھما دی. اب وہ کیا چیزیں ہیں، میں چند ارشادات کچھ بزرگوں کے بیان کر کے تھوڑے سے وقت میں پھر ختم کرتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کی مجلس آگے جاری رہے. کہ جو اصل میں صحیح معنوں میں تصوف کو ہم تک پہنچاتے ہیں، یا ہم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو صوفی کہہ سکتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ صوفی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص عالم دین بھی ہو پورا، یا کسی مسجد کا امام ہو، کسی مسجد کا خطیب ہو، ایک خاص لباس اور حال حلیے میں ہو. نہیں، یہ تقاضے اس کے نہیں ہیں. تصوف کا تعلق اس کے اعمال سے ہے، اس کے اخلاق سے ہے، اور اس کی باطن یعنی تفکرات سے ہے. اس کی نجات سے، اس کے تفکرات سے، اس کے خیالات سے. اگر اس کے خیالات پاک ہو جاتے ہیں، پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اس کے تصورات درست ہو جاتے ہیں، اس کے اخلاق سنور جاتے ہیں، اس کی عادات اچھی ہو جاتی ہیں، اور وہ چاہے وہ سوٹ اور ٹائی میں رہتا ہو، چاہے کسی کمپنی کا CEO ہو، چاہے کسی ملک کا سربراہ ہو، کچھ بھی ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کسی بھی پروفیشن سے وابستہ ہو، وہ اپنے پروفیشن میں رہتے ہوئے بڑا صوفی ہو سکتا ہے اگر وہ اصل روح کو اپنا لے اور اپنے اوپر طاری کر لے اور اس میں داخل ہو جائے. یعنی تصوف لائف سٹائل کا نام ہے. تصوف کسی ایک عادت کا نام نہیں ہے، تصوف کسی ایک مجلس کا نام نہیں ہے، تصوف کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے. تصوف ایک لائف سٹائل کا نام ہے. آپ دنیا میں چاہے آپ پولیٹکس کر رہے ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ استاد ہیں، پروفیسر ہیں، میوزک سے وابستہ ہیں، آپ کچھ بھی کریں، لیکن آپ کا لائف سٹائل ایک خاص انداز کا ہو تو آپ صوفی ہیں. اور اس میں آپ بڑھتے چلے جائیں یہاں تک کہ اللہ رب العزت ریٹرن گفٹس شروع کر دے. وہ وقت بھی اللہ پاک لے آتا ہے، انسان پر ہی لاتا ہے. تو اس میں کچھ بزرگوں کی روایات میں عرض کرتا ہوں، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تصوف سے یہ کیا مراد لیتے ہیں. مثال کے طور پر حضرت باجزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا نام ہے صوفیاء کرام میں. تقریباً 1200 سال پہلے آپ جیسے تابعین، تبع تابعین یا ان کے بعد کا جو دور ہے، آپ بہت ساری خوبصورت روایات آپ سے ہیں. یعنی ایک دفعہ آپ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے تصوف کا سب سے بڑا سبق ایک کتے سے سیکھا. یہ وہ صوفی عاجزی انکساری کا پیکر ہوتا ہے. کہنے لگے میں نے اپنا سب سے بڑا لیسن ایک کتے سے لیا. پوچھا کیسے؟ فرمانے لگے کہ میں جا رہا تھا تو ایک گلی سے کتا گزرا، میں نے اسے دیکھ کر اپنے کپڑے سمیٹ لیے
کہ ناپاک ہے, میرے کپڑے خراب ہوں گے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے میری تربیت کے لیے اس کتے کو زبان دے دی. اب انہوں نے اپنی جس بھی اسٹیٹ میں وہ واقعہ محسوس کیا, لیکن یہ ان کی روایت ہے, اور وہ اپنی زبان حال سے یا جس بھی کیفیت میں وہ کتا ان سے یوں مخاطب ہوا کہ بایزید, یوں تو اللہ کے بڑے عاشق بنتے ہو, اللہ کی مخلوق کا دل توڑ دیا. میں تو گیلا بھی نہیں تھا. شریعت کے اندر فقہ میں ایک اصول ہے نا کہ اگر کتا گیلا ہو تو ناپاک ہوتا ہے, پلید ہوتا ہے. تو کہا میں تو گیلا بھی نہیں تھا, تم نے میری پلیدی کا مجھے احساس دلایا. کوئی عام آدمی کرتا تو ٹھیک تھا, تم تو بایزید ہو, تم سے تو یہ توقع نہیں تھی. فرماتے ہیں ہاں, مجھے ابھی کچھ اور کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح مولا روم, آپ نے مشہور واقعہ ان کا سن رکھا ہوگا حضرت شاہ شمس تبریز کا, کہ وہ مولا روم پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ. حضرت شاہ شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے, سامنے آپ کی تالاب تھا, وہ کونیا میں موجود ہیں وہ جگہ ساری, میں نے زیارت کی ہے, آپ میں سے کئی لوگوں جن کو اتفاق ہوا ہوگا دیکھا ہوگا. تو آپ وہ پڑھا رہے تھے ادھر, تو وہ ایک درویش شاہ شمس تبریز وہ وہاں پر تشریف لائے, اور وہ بڑی بڑی کتب پڑھی ہوئی تھی عربی کے سامنے. تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت مولا روم اس وقت علمی زور و شور میں کہنے لگے کہ بابا اپنا کام کرو, تمہارے مطلب کا نہیں ہے, تمہیں سمجھ نہیں آئے گا. تو انہوں نے وہ ساری کتابیں اٹھا کر پانی میں پھینک دی. اب وہ کلمی نسخے ہوتے تھے, تو وہ شاگرد چیخ پڑے کہ یہ کیا کر دیا. تو جب وہ شور کیا تو انہوں نے واپس وہ کتابیں اٹھا کر پانی سے باہر رکھ دی, تو خشک تھی. تو اس پر حضرت مولا روم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جیسے تم نے کہا تھا نا کہ تم نہیں جانتے, اس طرح میں کہتا ہوں کہ یہ تم نہیں جانتے. تو آپ سب کچھ بند کر کے مدرسہ حضرت شاہ شمس تبریز کے پیچھے دوڑ پڑے. تو اب کئی لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حضرت شاہ شمس تبریز کی کرامت تھی جس نے حضرت مولا روم کو متاثر کر دیا, جبکہ میں ایسا نہیں سمجھتا. مولا روم کے والد گرامی خود بہت بڑے ولی اللہ تھے, اور انہوں نے بچپن سے ہی اپنے گھر میں ایسے بہت سے واقعات دیکھے ہوں گے. تو یہ سمجھنے سے باہر ہے بات کہ وہ کسی کی اتنی سی بات سے اپنا مدرسہ بند کر کے پیچھے دوڑ پڑے ہوں ان کے. اور دوسرا, اگر کسی سے سیکھنا ہی تھا تو اللہ کا دین پڑھا رہے تھے, تو وہ تو راہ میں رکاوٹ نہیں تھا. پھر کس شے نے ان سے مدرسہ بند کروایا اور ان کے پیچھے چل پڑے؟ تو جو بات مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے جو کہا نا کہ یہ تم نہیں جانتے, اور انہی کا جملہ دہرایا, تو در حقیقت انہوں نے مولا روم کو آئینہ دکھایا کہ رومی جس مسند پہ بیٹھے ہو ابھی اور تیاری کی ضرورت ہے. اور ان کو سمجھ آ گئی کہ میرا یوں اس مسند پر بیٹھ کر کسی درویش فقیر کو یہ کہنا کہ بھئی تمہاری سمجھ سے باہر ہے, یہ پسند نہیں ہے اللہ کو. اس لیے جو تصوف ہے وہ کسی حال میں بھی مغرور نہیں ہوتا, نہ اسے مال متکبر کرتا ہے, نہ کوئی جاہ و منصب کبھی اسے متکبر کرتا ہے, نہ اسے علم متکبر کر سکتا ہے. وہ ہر حال میں عاجزی کا پیکر رہتا ہے. اگر کوئی شے اسے تکبر دے, اس کو یہ احساس دے کہ باقی مجھ سے چھوٹے ہیں, اگر اس کو یہ احساس دے کہ میں عالم ہوں یہ جاہل ہے, میں سوفسٹیکیٹڈ ہوں ان کو ایٹیکیٹس نہیں ہے, اگر اس کو یہ احساس آنے لگ جائے کہ میں طاقتور ہوں یہ کمزور ہے, بے شک وہ اپنے ظاہر سے جیسا بھی رویہ رکھے, لیکن اس کے دل میں ہر انسان کو تو پتا ہے نا وہ کیا سوچتا ہے مخلوق کے بارے میں. جب تک یہ کیفیت ہے وہ صوفی نہیں ہے, اور اگر وہ صوفی نہیں ہے تو وہ دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے, خدا کا دوست نہیں ہو سکتا. تو اس لیے حضرت مولا روم کو وہ واقعہ دکھا دیا منظر, آپ نے مدرسہ بند کیا. انہوں نے کہا جب تک, اس لیے تو حضرت مولا روم نے فرمایا نا کہ رومی مولوی ہرگز نہ شد مولا روم, کہ یہ مولوی کبھی مولا روم نہ بنتا اگر شاہ شمس تبریز کی غلامی میں نہ جاتا. وہ تربیت تھی, اصلاح تھی.
انسان جب تک اس کو یہ احساس رہے نا، کوئی شے اندر سے اس کو جھکنے سے روکے، اس کو کمپرومائز کرنے سے روکے، اس کو دبنے سے روکے، کسی کو بڑا ماننے سے روکے، تو سمجھے کچھ گڑبڑ ہے۔ جب اس کو یوں لگے کہ نہیں، مجھی سے سب بڑے ہیں، میں سب سے کمزور ہوں، مجھ سے سب بہتر ہے، میری سوچ سب سے ناقص ہے، باقیوں کی سوچ مجھ سے بہتر ہے، تو سمجھے ہاں ابھی کچھ راہ پہ چل پڑا ہے۔ میں کچھ باتیں گزارشات عرض کرتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، انہی کے بارے میں ایک اور بھی عرض کر دوں۔ اس زمانے میں کئی اور اللہ والے تھے جو دن رات عبادت ریاضت میں مصروف رہتے، تو ان کے دل میں ہمیشہ خیال رہتا کہ محنت ہم بھی بہت کرتے ہیں، علم بھی حاصل کیا، عبادت ریاضت مجاہدہ بھی بہت کرتے ہیں، روزے بھی بہت رکھتے ہیں، نفل بھی بہت پڑھتے ہیں، وظائف بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ پاک نے وہ مقام نہیں دے رکھا جو بایزید بسطامی کو اس دور میں دے رکھا۔ ہم سے خدا اس طرح محبت نہیں کرتا جس طرح بایزید سے کرتا ہے۔ کئی بزرگان دین نے روایات میں آتا ہے کہ ایک ہی رات میں خواب دیکھا اور خواب میں اللہ رب العزت کی آواز سنی، تو اللہ پاک فرما رہا تھا کہ اے میرے بندو، تم میں سے کوئی مجھ سے گھر مانگتا ہے میں اسے گھر دیتا، کوئی مجھ سے اچھی سواری مانگتا ہے میں اسے سواری دیتا، کوئی مجھ سے طاقت مانگتا ہے میں اسے طاقت دیتا ہوں، کوئی مجھ سے اونچا منصب مانگتا ہے میں اسے منصب دیتا ہوں، یہاں تک کہ کوئی مجھ سے روحانی مقام مانگتا ہے میں اسے روحانی مقام دیتا ہوں، کوئی مجھ سے علم مانگتا ہے میں علم دیتا ہوں۔ پورے زمانے میں بایزید واحد ایسا شخص ہے جو مجھ سے کچھ نہیں مانگتا، جب بھی مانگتا ہے مجھ سے مجھی کو مانگتا ہے کہ مولا اپنا آپ دے دے، مجھے کسی شے سے پیار نہیں، مجھے صرف تجھ سے پیار ہے۔ تو فرماتا ہے کہ میں نے باقی سب کو سب کچھ دے رکھا ہے اور اپنا آپ بایزید کو دے رکھا۔ تو وہ فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ رب العزت کی یہ قربت کیسے پائی، یہ تصوف کا سبق کیسے سمجھے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں 5 چیزیں کی اور اللہ رب العزت نے مجھے اپنی قربت دی تھی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن پڑھا اور احادیث پڑھی، جتنا جانا اس پر عمل کیا۔ اگر کوئی شے قرآن و حدیث سے میرے علم میں آ گئی تو وہ میں نے اس پر عمل کیا، پھر اسے کبھی ترک نہیں کیا۔ اگر علم میں نہیں آئی تو اور بات ہے، اگر کچھ جان لیا تو پھر زندگی بھر اس پر میں نے پہرا دیا، زندگی بھر اس پر عمل پیرا ہو گیا۔ دوسری چیز فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ ہر حال میں سچ بولا۔ ہم اگر کبھی دیکھیں اپنی زندگیوں میں، ہم اگر چلے جھوٹ نہیں بولتے تو ٹویسٹنگ بہت کرتے ہیں، پھر ہم اس کو حکمت قرار دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ موقع ایسا تھا، ہمیں کچھ نہ کچھ بولنا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی کیفیت تھی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تیسری چیز فرمایا، بڑی پیاری بات ہے، میں نے دل سے کسی سے نفرت نہیں کی، کسی سے نفرت نہیں کی۔ انسان کبھی کبھار کہتا ہے نا، میں بھی نفرت نہیں کرتا، فلاں شخص میرا دوست ہے، فلاں میرا دوست ہے، میں ان سے نفرت نہیں کرتا۔ دوستوں سے کون نفرت کرتا ہے؟ دوستوں سے تو پیار کرتے ہیں۔ نفرت تو ہوتی اسی سے ہے نا جس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہو، نفرت ہوتی ہی اسی سے ہے جس نے آپ کو تکلیف دی ہو۔ تو اپنے دشمن سے بھی نفرت نہ کرنا، یہ بڑی بات ہے۔ تو فرمایا میں نے زندگی میں اللہ کی مخلوق میں سے کسی سے کبھی نفرت نہیں کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کہنے کے لیے آسان ہے اور عمل کے لیے بہت مشکل ہے کہ زندگی میں سے انسان نفرت نکال دے، صرف محبت اور احترام باقی رہے شخصیت میں، کسی کے لیے بھی، ہر شے کے لیے صرف محبت اور کچھ نہ ہو۔ فرماتے ہیں یہ چوتھی چیز کہ میں نے جتنا بھی رزق دنیا میں کمایا کبھی اس میں حرام داخل نہیں کیا، تھوڑا کھا لیا مگر حرام سے کلیتاً اجتناب کیا۔ اور پانچویں چیز، ایسے کاموں سے اجتناب کیا
جس سے معاشرے کا عمومی مزاج خراب ہو، یعنی نئی نئی عادتیں نہیں اڈاپٹ کی کہ جس سے معاشرے کا کلچر اور ماحول یا اقدار میری وجہ سے تبدیل ہو جائے۔ اور ایک آخری روایت اور عرض کرتا ہوں حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی پھر اختتام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی سے پیار کرنے لگتا ہے، جب اللہ پاک کسی سے پیار کرنے لگتا ہے تو اس کی نشانیاں 3 بیان فرمائی، بڑی پیاری ہیں۔ یہ اگر زندگی میں ہم اڈاپٹ کر لیں تو کمال ہے۔ فرمایا کہ اس کے دل میں سمندروں جیسی وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس سے اللہ پیار کرتا ہے اس کا دل سمندروں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب سمندروں میں ہر شے آ جاتی ہے، سمندروں میں کل کائنات سما جاتی ہے، پہاڑ ہیں، مچھلیاں ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، کورلز ہیں، جو کچھ آپ دیکھیں سمندروں میں، اور وہ اندر سکوت کے ساتھ سمندر اپنی لہریں کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کے اندر کل کائنات آباد ہے، کبھی وہ شور بھی نہیں کرتا کہ اس کے اندر کیا ہے، سب سمیٹ کے بیٹھا۔ تو کہا ہے کہ وسعت یعنی ہر کسی کو قبول کرتا ہے، اپنا بھی ہو پرایا بھی ہو۔ یہاں تو ہم صرف مسلک کی بنیاد پہ ہی تفریق کر دیتے ہیں نا، تو وہ اپنا مسلک کیا تو پرایا مسلک کیا، اپنا مذہب کیا تو پرایا مذہب کیا، ہر کسی کو وہ قبول کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ اس کو دوست بناتا ہے نا، کیونکہ اللہ پاک مسلکی تقسیم میں نہیں پڑتا، اللہ پاک مذہبی تقسیم میں نہیں پڑتا، وہ سب کو برابر رزق دیتا ہے۔ تو پھر جس کو اس کا دوست بننا ہے اس کو بھی ویسا سوچنا پڑتا ہے، وہ پھر ہر مسئلے کی تقسیم سے اٹھاتا ہے، باہر آ جاتا ہے، ہر مذہبی تقسیم سے باہر آ جاتا ہے، اپنا مذہب فالو کرتا ہے لیکن باقی ہر کسی کو قبول کرتا ہے۔ تو وہ سمندروں کی ایسی وسعت کہ کبھی نفرت نہیں ہے، ہر کسی کو سمیٹ لیتا ہے اپنے سینے میں۔ اور دوسری بات، وہ سورج کی طرح سخی ہو جاتا ہے، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ اللہ والا سورج کی طرح سخی ہو جاتا ہے۔ سورج کبھی دیکھ کے روشنی دیتا ہے، وہ سارے زمانے کو برابر روشنی دیتا ہے، چاہے کوئی اسے مانے۔ روئے زمین پر کوئی سورج کو سجدہ بھی کر رہے ہوں گے اور کوئی نہیں کرتے ہوں گے تو وہ تفریق نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں تو ہے نا، مثال کے طور پہ ہم نے الیکشن لڑے تو فلاں نے ہمیں ووٹ نہیں ڈالا تو اس کے اب ہم کام نہیں کریں گے، یا فلاں شخص نے میری عزت نہیں کی تو میں بھی اس کا کام نہیں کروں گا۔ وہ سورج ہو جاتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اس نے سب کو دینا ہے، اس نے سب کو روشن کرنا ہے، اس نے سب کے اندھیرے دور کرنے۔ تو کہا کہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے وہ سورج کی طرح سخی ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز بڑی پیاری فرمایا کہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے وہ زمین کی طرح عاجزی اور انکساری کا پیکر ہو جاتا ہے۔ اب زمین کیا ہوتی ہے؟ لوگ اس کو پاؤں سے روندتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، پھر بھی وہ اناج دیتی ہے، پھر بھی لوگوں کا پیٹ پالتی ہے، پھر بھی لوگوں کی مددگار۔ جب مر جاتے ہیں تو اپنے اندامن میں چھپا لیتی ہے زمین، جب مر جاتے ہیں تو چھپا لیتی ہے اپنے دامن میں۔ اور زندگی میں ہم اس زمین کو روندتے ہیں، اس زمین پر جھگڑتے ہیں، اسی زمین پر خون بہاتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ والا یا جس سے اللہ پیار کرتا ہے وہ زمین کی طرح عاجزی اور انکساری کا پیکر بن جاتا ہے۔ یہ 2 روایات میں نے حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی، اور باقی کچھ میں نے کانسیپٹ عرض کیا کہ جس 3 حصوں میں معاشرہ تقسیم ہو گیا ہے، اور اگر ان سے نکل کے اپنے اخلاق، یعنی کسی سے کبھی نفرت نہ کریں، کبھی کسی سے بغض نہ رکھیں، کسی کے لیے کینہ نہ رکھیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، کسی کے لیے سازش نہ کریں، کسی کا کبھی برا نہ چاہیں، کسی کا کبھی نقصان نہ کرنا چاہیں، اگر یہ سارے اچھے اخلاق انسان اپنا لے، اس کے بعد اگر صرف اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے فرائض واجبات بھی ادا کرتا رہے نا، 5 وقت نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے جب اللہ پاک نے استطاعت دی ہے، ضروری فرائض واجبات پورے کرتا رہے، اس میں کمی نہ آنے دے، اور اپنے اخلاق سنوار لے، یہی اس کے اللہ کی دوستی کے لیے بہت ہو جاتا ہے۔ اس کو ساری رات جاگ کر سجدہ ریزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی لمبے وظائف اور رات کی ضرورت نہیں ہے،
وہ ایک عام پروفیشنل لائف جی سکتا ہے، صرف فرائض کی بجا آوری کرے اور اپنا کام کرتا رہے دنیا میں، اور ساتھ اپنے اخلاق سنوار لے، تو وہ صوفی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے، اور ساتھ کیونکہ آج آپ نے سما کا سلسلہ کیا ہے، اس حوالے سے آخری چیز میں عرض کر دیتا ہوں۔ بزرگان دین کے ہاں سما کی اور تصوف میں، صوفیاء کرام اور سلاسل میں سما کی بڑی اہمیت ہے۔ تمام سلاسل میں نہیں ہے، کچھ سلاسل کے اندر سما کی اہمیت ہے۔ یہ جو ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں نا کہ بزرگ مجالس میں ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو سلسلہ چشت کے اندر قوالی کا سلسلہ ہوتا ہے، سلسلہ نقشبندیہ میں اور طریقے کا ہوتا ہے، سلسلہ قادریہ میں اور طریقے کا سلسلہ، یہ سب قسمیں ہیں سما کی، میوزک کی قسمیں، اور اس میں انسان مختلف طریقے کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر جو تصوف ہے، جو صوفی ہے، اس کی مختلف نسبتیں ہوتی ہیں۔ نسبت سے مراد یہ ہے کہ انسان کا ایموشنل پوائنٹ کون سا ہے۔ ہر انسان ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ کوئی کسی سے ملتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کا میں سینسٹیو پوائنٹ جانتا ہوں، کہ اگر اس کی اس نبض پہ ہاتھ رکھوں تو یہ میری بات سنے گا۔ کہتے ہیں نا کہ میں فلاں شخص کی جانتا ہوں سینسٹیو پوائنٹ کیا ہے۔ اس طرح انسان تو اللہ پاک نے بے شمار پیدا زمین پر کیے ہیں، ہر آدمی کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ جیسے ہر کوئی ہر وقت جولی، سارے لوگ آپ کو جولی نہیں ملیں گے، کئی آپ کو بڑے غصے میں رہنے والے اور سیریس چہرے والے بھی ملے، کئی ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، کئی غصے سے بولتے ہیں، کئی نرم مزاج ہوتے ہیں، طرح طرح کے، آپ ساروں کو ایک مزاج پر نہیں لا سکتے۔ اسی طرح روحانی بھی مزاج ہے۔ کچھ لوگ روحانی مزاج میں شدت پسند ہوتے ہیں، ان کو سما ذوق نہیں دے، ان کو اونچی آواز میں ذکر اللہ کا ذوق دیتا ہے، کیونکہ مزاجن وہ جلالی ہوتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں، تو ان کو وہ شدید چیز پسند آتی ہے۔ کوئی اپنے مزاج میں جمالی ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، ان کو اسٹیٹکس کے اعتبار سے حسین مناظر پسند ہوتے ہیں، میوزک پسند ہوتا ہے، ان کو وہ چیز لذت دیتی ہے۔ کسی کو قرآن مجید کی تلاوت لذت دیتی ہے، کسی کو نعت لذت دیتی ہے، کسی کو اہل بیت اطہار کی منقبت لذت دیتی ہے۔ یہ روح کی خوراکیں ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اگر یہ چیز لذت دیتی ہے تو اس شخص کو بھی یہ چیز لذت دے۔ ہر آدمی کا اپنا اپنا مزاج ہے، جس سے جس کا کام چلے، جو شے اس کو اسپرچولی ہائی کرے، وہ اس کی خوراک ہے۔ ہر کسی کی ایک خوراک ہونا ضروری نہیں، جو شے اس کو اسپرچولی ایک سٹیٹ دے دے وہ اس کا ذوق ہے۔ تو اسی طرح کچھ نسبتوں میں اور سلاسل کے اندر کچھ بزرگوں اور درویشوں کا اور سالکین کا سما ذوق ہوتا ہے، میوزک، وہ ان کی روح کی تار چھیڑتا ہے۔ وہ جب سنتے ہیں ان کو وہ اٹیچ کر دیتا ہے عشق حقیقی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، وہ ان کی دل کی تار کو جوڑ دیتا ہے، تو وہ شے ان کو لذت دیتی ہے، ان کو روحانی کیف و سکون دیتی ہے۔ تو یہ میں ادھر عرض کر رہا تھا، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں روایت سلسلہ چشتیہ میں اور خواجہ اجمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آپ کی کتب میں یہ روایت آئی ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ سما کن لوگوں پر حلال ہے، کن لوگوں پر مباح ہے اور کن لوگوں پر حرام ہے۔ یعنی آپ نے میوزک کو نہیں کہا کہ کون سا میوزک حلال ہے، کون سا میوزک حرام ہے اور کون سا میوزک مباح ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میوزک سننا کس کے لیے حلال ہے، کس کے لیے مباح ہے اور کس کے لیے حرام ہے۔ تو وہ فرمایا کہ وہ شخص جب کوئی لیرکس سنے، کوئی غزل سنے، کوئی قوالی سنے، کوئی عارفانہ کلام سنے، اور اگر وہ کلام اس کو بغیر کسی کنفیوژن کے سیدھا اللہ کی طرف لے جائے، عشق حقیقی میں جا کر جوڑ دے، اس کے تصورات کو مالک حقیقی کی طرف لے جائے، اپنے مالک، اپنے خالق کی طرف جوڑ دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ کر دے، ائمہ اہل بیت سے جوڑ دے، تو فرمایا کہ اگر وہ بغیر کنفیوژن کے تو اس کے لیے حلال ہے، یعنی حلال شے ثواب ہوتی ہے، کہ وہ اگر سنے گا تو ثواب ہے۔
پھر فرمایا کہ جو آدمی اتنا نہ ہو زیادہ وقت مالک حقیقی اور عشق حقیقی کی طرف سما لے جائے لیکن کبھی کبھی خیال لوٹ کر مجاز میں بھی آ جائے، تو فرمایا ٹھیک ہے، حلال سے ایک درجہ کم مباح ہے، یعنی سننے کا ثواب نہیں ہے پر چلو کوئی بات نہیں۔ اور تیسری قسم فرمایا کہ حرام کس کے لیے ہے؟ فرمایا حرام اس کے لیے ہے کہ جو سما سنے یعنی میوزک سنے اور اس کو نہ خدا یاد آئے نہ مصطفیٰ یاد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو دنیا یاد آئے، دنیا کی محبت یاد آئے، اپنی کوئی پرانی محبت کی کہانی یاد آئے، تو فرمایا کہ وہ کچھ اور سن لے تو اس کے لیے سننا حرام ہے۔ تو اس لیے جب سما کریں، میوزک سنیں تو اپنے دل کے تار کو، اپنے فوکس کو اس مالک حقیقی کی طرف جوڑیں۔ جتنے لیرکس ہیں ان میں سے اپنے رانجھے کی بات نکالیں، اپنے محبوب کی، اپنے ڈھولن کی، اپنے پیارے کی، اپنے ساجن کی بات نکالیں اس میں سے، اور ان باتوں میں اپنے دھیان کو مگن کر لیں۔ اسی محبت نے فائدہ دینا ہے، اسی محبت نے پار لگانا ہے، یہاں کی محبتیں خراب کرتی ہیں، تو وہی محبت ہے جو کام آتی ہے، تو اس لیے سما کو اسی کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں۔ تو پھر یہاں پر جتنی نسبتوں کا میں نے تذکرہ کیا، کچھ نسبتیں ان کے اندر سما آپ کو روحانی لذت سے آپ کے روحانی درجات بھی بلند کرتا ہے۔ کچھ سلاسل ایسے ہیں کہ سما کرنے سے جب وہ دل کے کیف ایسے آتے ہیں، ایسی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس پر وجد طاری ہوتا ہے۔ وہ کئی بار ہم دیکھتے ہیں نا قوالی میں لوگ رقص، وہ وجد کی کیفیت میں وہ اور اس پہ تفکر کرتا ہے اور ایسے ڈوب جاتا ہے اپنے مالک حقیقی کی یاد میں کہ وہ اس کے لیے باعث بلندی درجات بن جاتا ہے۔ تو یہ آج کی مجلس کا پیغام ہے۔ اللہ پاک جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ شکریہ والسلام۔